بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نمرود کا اصل نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا اور اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہیں، جن میں حضرت سلیمان بن داؤد، حضرت ذوالقرنین، نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ چونکہ نمرود ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں روحانیت اور انانیت آ گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت 400 سال تک رہی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت موجود رہتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند اور سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر اس کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نمرود نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، بعد میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے بہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند مومن تھے جو کہ بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے مومنین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے
دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل احمق اور نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے، جو زندگی دینے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔